बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम जिस मकसद के लिए की थी, बगैर उसका मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को रास्ते से हटाना था, वो उसके अंदर कामयाब हो गई है। एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ इंतहाई मायूसी का इजहार किया जा रहा है। जैसे याहिया अफरीदी की नोटिफिकेशन के बाद आज पहला दिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हैं। अंदाजे किस तरह गलत साबित हुए हैं और उनके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस थी, वो मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे याहिया अफरीदी का जो कैरियर है, उस पर तो बहुत बात हुई है कि उन्होंने तालीम कहाँ हासिल की, लेकिन वो 8 फैसले जो बुनियादी तौर पर उनके चीफ जस्टिस बनने का सबब बने और जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को रास्ते से हटाया गया, वो जानना बड़ा जरूरी है ताकि अंदाजा हो कि वो किस तरह के जज हैं और किस तरह के उन्होंने ये माजी के अंदर फैसले दिए हैं। और वो हमेशा 1.5 इंच की अपनी अलहदा मस्जिद क्यों बनाते थे, ये भी सारी कहानी खुल गई है। बहुत सारे लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ से बगावत की और लोटे जिनको कहा जाता है उर्फ आम में बने, अब उन पर तनकीद होती है और तनकीद करने वालों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ है। ये भी आपके सामने रखना है ताकि आप ऐसे ही हर एक को रगड़ना न शुरू कर दें, चूंकि जिनको लोटा बनाया गया है, अब उन्होंने कहा है भाई हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी करें, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी शुरू हो चुका है। अच्छा, ये जो खबर है बुनियादी तौर पर गुजरात, आपको इल्म है, चौधरी अलियास हैं, जो तहरीक इंसाफ के वोटों पर जीते थे, लेकिन चूंकि बल्ले का निशान नहीं था तो उनको जबरदस्ती काफ लीग के अंदर शामिल किया गया था। ये मौकफ तो है तहरीक इंसाफ का और उनका अपना भी ये मौकफ रहा है। लेकिन वो काफ लीग के ही मामले के साथ उनकी कमिटमेंट थी और बताया जाता है कि वो इस वजह से काफ लीग के साथ थे। तो अब उन पे बड़ी तनकीद हुई है कि उन्होंने बगावत की है। और आपको इल्म है कि आदल बाज़ाई, उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, उसका प्लाजा गिराया गया, कारोबार तबाह किया गया, घर पे हमले हुए, लेकिन इसके बावजूद वो तब्दील नहीं हुआ और आज वो हीरो है। सारी अवाम उसको बड़ा जो है वो सैल्यूट कर रही है। लेकिन ये चौधरी अलियास हैं, ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके या ऑलरेडी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी और ये पुली अब इन पर तनकीद की गई या उनके घर के सामने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने एहतजाज किया, यूथ ने, कि भाई हमने आपको वोट दिया, आपकी मुहिम चलाई और अब आप जाके जो है वो उधर बगावत कर गए। तो इस पर जो है अब उन्होंने पहले भी ये धमकियां देते रहे, इमरान रियाज को भी इन्होंने धमकी दी थी, लेकिन इमरान रियाज की वो बात दुरुस्त साबित हुई कि ये बगावत करेंगे तहरीक इंसाफ से। तो अब उनके जो गुस्ताख हैं उनके लिए जमीन तंग की जा रही है। चूंकि इंतजामी मशीनरी सारी हाथ में है, तो वोट बेचने पर कड़ी तनकीद जो है इसको जुर्म बनाया गया है। और खबर यह है कि अपने साबका कारकुनान के घरों पर रेड शुरू करवा दिए गए हैं। एन ने बासठ चौधरी अलियास के खिलाफ बोलने पर इंसाफ यूथ विंग पर जिला गुजरात में क्रैकडाउन। सीनियर नैब सदर इंसाफ यूथ विंग जेबी राजपूत थोन के चचा को अगवा कर दिया गया। इसके साथ पीपी 27 के उहदेदार नंबरदार राणा के वालिद को उठा लिया गया। मजीद सिटी सदर, ये यूथ हैं, राजा गुलशेर, उनके डेरे पर छापा मारा गया। जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ के सिटी सराय आलमगीर दाऊद भट्ट के घर पर छापा मारा गया। इसी तरह इंसाफ यूथ सराय आलमगीर हैं जुनेद असलम, उनके घर पर छापा है और उनके भाई को अगवा कर लिया गया है, यानी गिरफ्तार किया है या अगवा, ये अभी नहीं वाज़ेह। इंसाफ यूथ विंग, ये कुहार के नैब सदर हैं अबू बकर, उनके घर के अंदर भी छापा मारा गया है। तो ये आप देखिए कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो नौजवान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते थे और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। तो अब वो जो लोटे हैं या जो भी उनको कहें, या जिन्होंने बगावत की है तहरीक इंसाफ से और वोट उन्होंने आईनी तरमीम के अंदर पीटीआई के खिलाफ दिया है, तो उन्होंने कहा है भाई हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी करो, और हमें जो है वो लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो अब ताकत का इस्तेमाल उनके खिलाफ जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, जस्टिस याहिया अफरीदी जो है, उन्होंने उनका नोटिफिकेशन सुबह 5 बजे गालिबन सदर आसिफ जरदारी साहब ने कर दिया है और ये बड़ी हैरान कुन इनके जागने का भी टाइम है। अब देखें, बड़ी सख्त ड्यूटी है, 3 साल के लिए इनकी तैनाती हो गई है। 26 अक्टूबर को ये चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अच्छा, अब इस पे वैसे तो महमूद खान अचकजई ने कहा है कि मैं स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक को जमहूरियत
اور پارلیمان کی بالادستی کے خلاف ہیٹرک کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس ہیٹرک کرنے پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان ایاد صادق کو گولڈ میڈل پہنائیں، یہ ایک تنقیدی بات کی گئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو اندازے ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ یعنی کل یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی بڑے دوست ہیں، ایک ہی چیمبر کے اندر چیمبر فیلو رہے ہیں، بڑے تعلقات ہیں ان کے، تو یہ جو ہے وہ ریزائن کر جائیں گے اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی انجام پاتے ہیں۔ جیسے یحییٰ آفریدی نے ریزائن نہیں کیا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق انہوں نے باضابطہ طور پر اس طرح کا ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے جو چیف جسٹس کے طور پہ ریئیکٹ ہوتا ہے، اور ساتھ انہوں نے مبارکبادیں وصول کرنا بھی شروع کر دی ہیں کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ کچھ بار جو ہے ان کو مبارکباد دے بھی رہی ہے۔ تو یہ جو بات ہے، جو اندازہ تھا کہ وہ ریزائن کر دیں گے یا وہ کہیں گے کہ بھئی میں نہیں کھڑا ہوتا، تو یہ اب تک جو ہے یہ غلط ثابت ہوا ہے اور وہ اس طرح نہیں کرنے جا رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ دیا، پھر اس پہ اصرار کیا، حکومت کو یا طاقتور حلقوں کو لگا کہ ہمارا جو بنا بنایا ایک کھیل ہے یا جال ہے اس کو یہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لیے جسٹس منصور علی شاہ بڑے قابل قبول جج رہے ہیں اور ان کا یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بڑے ان کے لیے جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ نہیں ہو سکا، ان کے لیے قابل اعتماد نہیں تھے۔ اب جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس منیب اختر تو بڑا کھل کے وہ ٹف ٹائم دیتے رہے ہیں حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، وہ تو کنسیڈر ہی نہیں ہونے تھے، یہ بات تو آلریڈی انڈرسٹوڈ تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ ان کے 8-10 فیصلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ ان کی قابلیت کیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کی۔ اصولی طور پر چونکہ اس وقت جس کو جو مل جائے وہ لے رہا ہے، اس کو پتہ ہے انکار کروں گا تو کل کو مجھے بھی نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ یعنی اب جس طریقے سے عدلیہ کو اپنے زیر کر لیا گیا ہے، کنٹرول کر لیا گیا ہے، تو یہ بڑی طویل جنگ پاکستانی قوم کو پرامن جمہوری انداز کے اندر لڑنی پڑے گی۔ یہ آزادی کی جنگ بہت طویل ہوگی اور اس کے لیے وکلاء کے ابھی الیکشن ہے، تھوڑے سے ایکٹیو ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وکلاء اس طریقے سے تحریک نہیں چلا پائیں گے جس طرح کے وہ دعوے کرتے ہیں۔ احمد خان ابھی ایکٹیو ہوا ہے 1 ہفتہ پہلے، اگر یہ باتیں وہ 3 مہینے پہلے سے شروع کر دیتا اور وہ ایک چیز بنتی تو وہ اور پوزیشن تھی۔ لیکن بہرحال الیکشن ہے، اب الیکشن کے لیے سارے وکلاء، اب حالانکہ امید نہیں تھی، یہ جو مولانا فضل الرحمان کے وکیل ہیں کامران مرتضیٰ، وہ دوسرے گروپ کے بندے ہیں تو ان کے لیے امید نہیں تھی، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ الیکشنز ہیں تو اس معاملے کو ہم نے ایسے لے جانا ہے۔ اب یہاں پہ جو فیصلے انہوں نے کیے اپنا یہاں سوری اچھا، اب جو فیصلے انہوں نے کیے، یحییٰ آفریدی صاحب ہمیشہ عجیب ہی فیصلے کرتے رہے اور اسی بنیاد پہ ان کو بے ضرر جو ہے وہ سمجھا گیا ہے جج۔ اب انہوں نے 2023 میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروانے سے متعلق آج خود نوٹس کی سماعت کرنے والے جو بینچ تھا اس کی سماعت سے معذرت کر لی تھی۔ کوئی بھی جو کنٹروورشل معاملہ ہوتا جس پہ آئین اور قانون کے مطابق ڈٹ جانے والا معاملہ ہے، اس کے اندر یہ ڈرپوک ثابت ہوئے ہیں، ان کا یہ ٹریک ہے، یہ ڈرپوک ثابت ہوئے ہیں شروع سے۔ اچھا، پھر ماضی کے اندر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کے لیے تشکیل کیے گئے خصوصی عدالت کے سربراہ کے طور پر بھی جیسے یحییٰ آفریدی نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی تھی، پرویز مشرف کے خلاف ہے، تو یہاں بھی یہ ڈرپوک واضح ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر جو ہے 2019 میں شہباز شریف اور فواد حسن فواد کی ضمانت منسوخی کے کیس کی سماعت سے انہوں نے معذرت کرتے ہوئے موقف بنایا کہ وہ فواد حسن فواد کے قریبی جاننے والے ہیں اور یوں بینچ ٹوٹ گیا۔ اچھا، یہاں بھی یہ علیحدہ ہو گئے، جہاں بھی کسی طاقتور اشرافیہ کے خلاف کوئی چند ایک انہوں نے سنے ہیں، ورنہ یہ سائیڈ پہ ہو گئے، اور جو سنے ہیں ان کے اندر بھی وہ ویسے میں ہومیوپیتھک سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، لیکن پھر وہ ڈاکٹر مجھے کمنٹ کرتے ہیں یار ہماری بڑی اعلیٰ پروڈکٹس ہیں تو آپ اس پہ نہ کیا کریں، میں اور کوئی متبادل لفظ تلاش کرتا ہوں، لیکن آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے فیصلے دیے۔ اچھا، سن 2020 میں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں گن اینڈ کنٹری کلب کے
سے متعلق کیس کی سماعت سے جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیس کی سماعت کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ گن اینڈ کنٹری کلب کے ممبر ہیں، اس لیے کیس نہیں سن سکتے، اور یوں یہ بینچ بھی ٹوٹ گیا۔ اچھا، پھر 2020 میں میشا شفیع ہراسگی کیس میں بھی جیسے یحییٰ آفریدی نے سماعت کرنے سے معذرت کر لی۔ پھر 2020 میں 196 دہشت گردوں کی رہائی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ دوسری سماعت پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہہ کر کیس کی سماعت سے معذرت کر لی کہ انہوں نے بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ 196 دہشت گردوں کی رہائی کا فیصلہ دیا تھا۔ اچھا، یہ یہاں سے بھی علیحدہ ہو گیا۔ اچھا، پھر 2020 میں جسٹس عمر عطا بدیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس وقت ٹوٹ گیا جب کمیونٹی سینٹر کے مقاصد کے لیے مختص ایک پلاٹ پر پلازہ تعمیر کرنے کے کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی۔ اچھا، 2020 میں کٹاس راج کیس میں بھی جیسے یحییٰ آفریدی نے کیس کی سماعت کرنے سے معذرت کی تھی، جس کے بعد بینچ ٹوٹا اور معاملہ اس وقت کے چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا۔ اب اسی طرح جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، انہوں نے لندن جائیدادوں کے کیس میں قاضی فائد عیسیٰ کے ریفرنس اڑاتے ہوئے لکھا تھا، یعنی جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے بھی قاضی کو بچایا کہ قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف تمام کارروائی، شکایت، تحقیقات سے لے کر ریفرنس دائر کیے جانے تک بدنیتی پر مبنی، اور ان تمام بدنیت اقدامات کی زیادہ ذمہ داری وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی عمران خان کو چارج شیٹ اس کے اندر کیا تھا، اور لندن جائیدادوں کے کیس میں منصور علی شاہ نے قاضی فائد عیسیٰ کی ممکنہ برطرفی روکنے کے لیے ان کے خلاف معلومات تحقیقات کرنے والے ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ، ممبران، نادرہ، ایف بی آر کے حکام کے خلاف کرمنل اور ڈسپلنری کارروائی شروع کرنے کی ہدایت کی تھی، اور آج قاضی نے ان کے خلاف سخت نوٹ بھی جاری کیا ہے، اور ان کے چیف جسٹس بنانے کے اندر بڑی رکاوٹ بھی پیدا ہوئے ہے۔ اب اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بڑی سخت تحریک چلائیں گے، حامد خان اور باقی، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ جو موجودہ حالات اور واقعات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگلے جو ارادے ہیں وہ اس سے بھی خطرناک ہیں۔ ملک کو ایک بنانا ریپبلک کی طرف لے جانے کا بغیر ارادے ہیں، اور 27ویں ترمیم بھی ابھی لائیں گے، فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل بھی لائیں گے، تحریک انصاف پر پابندی بھی لگائیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں اب دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔